کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ربیع بن سلیمان حج کے سفر پر نکلے۔ یہ وہ دور تھا جب حج پیدل اور خچروں گھوڑوں پہ کیا جاتا تھا۔ حضرت ربیع بن سلیمان کا قافلہ کوفہ پہنچا، وہاں پڑاؤ ڈالا۔ حضرت ربیع بن سلیمان اپنے لیے سواری خریدنے کے لیے بازار کی طرف نکلے۔ ویرانے میں آپ نے دیکھا کہ ایک مردار خچر مرا پڑا ہے اور ایک خاتون اس کے جسم کا کچھ گوشت حصہ کاٹ رہی ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان کو بڑا تجسس ہوا۔ آپ اس کی ٹو میں بیٹھ گئے کہ آخر یہ خاتون اس مردار جانور کا گوشت کرے گی کیا۔ وہ عورت گوشت کا وہ ٹکڑا کاٹ کر ایک طرف چل پڑی۔ حضرت ربیع بن سلیمان بھی اس کی طاق میں اس کے پیچھے چل پڑے۔ کچھ ہی دور جا کر وہ خاتون ایک خستہ حال گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں دیوار کے اندر سے ایک ہلکی سی دراڑ سے یہ منظر دیکھنے لگا کہ یہ عورت اس گوشت کا کیا کرتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ مکان خستہ حال ہے، اندر اس عورت کے ساتھ جوان کچھ لڑکیاں ہیں اور تمام کے چہروں پر فاقے اور غربت کے آثار نمایاں تھے، یعنی خستہ حالت تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس خاتون نے کہا کہ میری بیٹیوں، اس گوشت کو پکا لو اور کھا لو۔ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میرے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ آپ نے فوراً آواز لگائی کہ اے خاتون ٹھہر جاؤ، صرف مجوسیوں کے ایک قبیلے کے علاوہ تمام مذاہب میں مردار جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ تم یہ مردار اپنی بچیوں کو، ان لڑکیوں کو کیوں کھلا رہی ہو؟ تو اس عورت نے پہلے تو بڑے ڈر کے جواب دیا کہ کون ہے باہر؟ تو میں نے بتایا کہ میں ایک مسافر ہوں، میں نے دیکھا تھا تمہیں یہ گوشت کاٹتے ہوئے۔ تو پھر اس عورت نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ کہنے لگی کہ ہم سادات گھرانے میں سے ہیں، ہم سید زادے ہیں۔ ان بچیوں کا جو باپ تھا وہ بہت نیک آدمی تھا، لیکن وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ اس نے جو ترکہ جو جائیداد چھوڑی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ آج 4 روز ہیں ہمارے گھر میں فاقہ ہے۔ ہم جانتی ہیں کہ مردار کھانا حرام ہے، لیکن زندگی بچانے کے لیے یہ جائز ہو جاتا ہے، لہٰذا تم ہماری فکر کرنا چھوڑ دو۔ حضرت ربیع بن سلیمان جو حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے تھے، اب آپ کے دل و دماغ میں ایک تجسس اور ایک ہیجان کی کیفیت میں آپ قافلے واپس آئے۔ آپ کے پاس 600 درہم تھے، آپ بازار تشریف لے گئے، آپ نے 100 درہم کا ایک آٹے کا تھیلا خریدا اور 500 درہم اسی آٹے میں چھپا دیے اور نیت کی کہ اے اللہ اس سال میں اپنا حج اس خاندان کے لیے قربان کرتا ہوں۔ آپ نے حج موقوف کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ وہ آٹا لے کر اس عورت کے دروازے پر دوبارہ پہنچے، دستک دی تو اس عورت نے دروازہ کھولا۔ آپ نے وہ آٹا اس کے حوالے کیا کہ میری طرف سے یہ قبول کیجئے، مردار نہ کھائیں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے کہا کہ اے بندے خدا، اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، اللہ تمہیں جنت عطا کرے اور تمہیں حج بیت اللہ کا ثواب عطا کرے اور تمہیں ایسا انعام دے کہ جس کو سن کر دیکھ کر دنیا تم پہ رشک کرنے لگے۔ حضرت ربیع بن سلیمان دوبارہ قافلے آئے، قافلے والوں سے کہا کہ میں حج پہ نہیں جا رہا۔ انہوں نے بہت سمجھایا لیکن آپ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ واپس بھی نہیں گئے، آپ نے کوفہ ہی پڑاؤ ڈال لیا کہ جب حج کا قافلہ واپس آئے گا تو میں انہیں سلام کروں گا اور انہیں کہوں گا کہ وہ میرے حق میں دعا فرما دیں۔ جب پہلا قافلہ واپس آیا، حضرت ربیع بن سلیمان آگے ہوئے اور ان سے کہا کہ میرے حق میں دعا فرما دیں، آپ حج سے آئے ہیں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ تم ہم سے مزاح کرتے ہو، میں نے تمہیں منام میں دیکھا تھا۔ ایک شخص کہنے لگا میں نے تو تمہیں حج بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا، اللہ تمہارا بھی حج قبول کرے۔ ربیع بن سلیمان حیران تھے کہ میں نے تو حج مؤخر کر دیا تھا، میں اس بار حج پر نہیں گیا تھا۔ تو وہ لوگ یقین نہیں کر رہے تھے۔ پھر دوسرا قافلہ جو آپ کے ساتھ کوفہ تک آیا تھا، جب وہ واپس آیا جو جان پہچان کے لوگ تھے، حضرت ربیع بن سلیمان نے جب انہیں بھی حج کی مبارک دی تو وہ کہنے لگے کہ بندے خدا تمہیں بھی حج مبارک ہو۔ تو آپ کی حیرت کی انتہا نہیں تھی، آپ نے کہا میں اس بار حج پر نہیں گیا، میں یہیں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ تو قافلے والوں میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے تمہیں مدینہ میں دیکھا تھا، کوئی کہنے لگا کہ میں نے تمہیں صفا مروہ پہ سعی کرتے دیکھا تھا، میں نے رمی کرتے دیکھا تھا، اور ایک شخص کہنے لگا کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ جب ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام کر کے باب جبریل سے باہر نکل رہے تھے
تو تم نے یہ ایک تھیلی بھی مجھے امانت کے طور پر دی تھی، لہٰذا یہ اپنی امانت اپنے پاس رکھ لو۔ تو آپ کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا آسمان کو چھو رہی تھی، کیونکہ میں نے یہ تھیلی اس سے پہلے زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ آپ نے وہ تھیلی پکڑی، اپنے گھر آ گئے۔ اسی شش و پنج میں مبتلا نماز عشاء پڑھ کر آپ کی آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگی، ادھر دل و دماغ کی اور مقدر کی کھڑکیاں کھل گئی۔ خواب میں تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ وہ جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، وہ جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے باد منبت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جن کے آگے تنی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے آ کر فرمایا کہ اے ربیع بن سلیمان، تمہیں حج مبارک ہو، اور آخر تم کتنے لوگوں سے تصدیق کرنا چاہتے ہو کہ تم نے حج کیا ہے؟ تو ربیع بن سلیمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں جانتا یہ ماجرا کیا ہے۔ تو اس پر حضور نے فرمایا کہ اے ربیع، جب تم نے اپنا حج اس عورت کے لیے قربان کر دیا جو میرے گھرانے سے تھی، تو اللہ نے اسی وقت ایک فرشتے کو حکم دیا جو تمہاری ہی صورت کا اللہ نے مقرر کر دیا، جو ہر سال تمہارے حصے کا حج بیت اللہ کرتا رہے گا قیامت تک، اور اس کا اجر و ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ اور دنیا میں تمہیں یہ انعام دیا ہے کہ تم نے 600 درہم ہمارے لیے وقف کیے تھے۔ تمہیں جو اشرفیوں کی تھیلی دی گئی ہے اس میں 600 سونے کی اشرفیاں ہیں، وہ تمہارا انعام ہے۔ قربان جاؤں، حضرت ربیع کی جب آنکھ کھلی تو وہ تھیلی دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان میں 600 اشرفیاں تھیں۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ پتر، اللہ کی رضا کے 100 حصوں میں سے 10 حصے عبادات میں ہیں، اور 90% جو حصہ ہے اللہ کی رضا کا وہ مخلوق کی خدمت ہے، جسے ہمارے لوگ 10% عبادات کے لیے جو مخلوق کے حقوق العباد ہیں ان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ خدا کی طرح خدا کے تقرب کی راہیں بلا محدود ہیں جو کہ بندوں کے دلوں میں سے گزرتی ہیں۔ اللہ آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔